ہم نماز کے لیے کانوں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اور ناک ہی کے نیچے کیوں باندھتے ہیں؟ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا، کبھی ادھر کو ذہن گیا، کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے گمان میں یہ بات آئی کہ ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھائے جاتے ہیں اور ناک ہی کے نیچے کیوں باندھے جاتے ہیں؟ نہیں سوچا ہوگا، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ ہم تو کبھی ٹائم ملتا بھی ہے ضروریات سے، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد، تو فون میں اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، یہ کہیں بیٹھے تو اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے، اس کی چغل خوری کر دی، اس کی برائی کر دی، اس کو لڑا دیا، اس کو لڑا دیا۔ کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ شریعت مصطفیٰ کو سمجھا جائے، حضور کی سنتوں پر بات کی جائے، سنت نبوی کو سمجھا جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کبھی یہ بات آج تک ذہن میں آئی کسی کے؟ سوچا آپ نے کبھی کہ ہم ہاتھ کانوں ہی تک کیوں اٹھاتے ہیں، پھر ناک ہی کے نیچے کیوں باندھتے ہیں؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عرصہ دراز ہو گیا، 5 وقت اللہ پاک نے نماز دی ہے، تو ہم جتنی بھی پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، ہوتا یہی ہے کہ ہر نماز سے پہلے، یعنی کہ نماز ہم شروع ہی اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھتے ہوئے، قبلے کی طرف کو ان کا رخ کرتے ہوئے، ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو سے لگاتے ہیں اور ناک کے نیچے باندھ لیا کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ میرے پیارے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر حضور نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے ہوتے اور اس طریقے سے باندھ لیے ہوتے، حضور نے اوپر تک اٹھائے ہوتے، اوپر باندھ لیے ہوتے، اگر حضور نے اٹھائے ہی نہ ہوتے، نیت ہی نہ باندھی ہوتی، دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے ہی نہ باندھا ہوتا، یہ اس طریقے سے کیا ہوتا، اس طریقے سے باندھ لی ہوتی، تو یہی طریقہ سنت قرار دے دیا جاتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بھئی حضور نے جو کیا وہ طریقہ ہمارے لیے سنت قرار دے دیا گیا، تو اگر اس طریقے پہ نماز پڑھتے جو میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا، تو یہی طریقہ تمام امت مسلمہ کے لیے قیامت تک سنت قرار دے دیا جاتا۔ پھر آخر وجہ کیا رہی کہ حضور نے اپنے ہاتھ یہاں تک اٹھائے اور ناک کے نیچے باندھ لیے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ ناظرین، آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مساجدوں میں اعلان کراتا کہ میرے بندے آ میری عبادت کر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کراتا رہا قرآن کے ذریعے، مساجدوں میں ادھر ادھر، ہر بندہ مومن تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آؤ نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جو حضور نے طریقہ پیش کیا کہ سب سے پہلے ہاتھ کھلے رکھیں، اوپر کو اٹھائیں، کانوں تک لگائیں اور ناک کے نیچے باندھ لیں، آخر کیوں؟ تو میرے پیارے، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی مسجد میں اعلان کرایا آؤ میری عبادت کے لیے، آؤ میرے آستانے پر، آؤ میرے دروازے پر، آؤ میری چوکھٹ پر، ہم کام کاج میں لگے ہوئے تھے، دنیا داری ہم کر رہے تھے، بازاروں میں تھے، چوراہوں پر تھے، راستوں پر تھے، تجارت میں مشغول تھے، بیوی بچوں میں مشغول تھے، کھیل کود میں مشغول تھے، ہم مسجد میں پہنچے، اب ہم نے دونوں ہاتھ اپنے اوپر کو اٹھائے اور دونوں ہاتھ خالی کیے، ہاتھ کھولے، سیدھا رخ کعبے کی طرف کو ہتھیلیوں کا کیا اور کانوں سے لگا لیے کہ یا اللہ، میں دنیا داری باہر چھوڑ کے آ گیا ہوں، بیوی بچے باہر رہ گئے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان والے، تجارت، دنیا داری، سب کچھ میں باہر چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے میرے رب، دیکھ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ گویا انگوٹھے کانوں سے لگا کر بندہ توبہ کر رہا ہے کہ مولا دیکھ کان پکڑ رہا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، عیار ہوں، مکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، جو بھی کچھ ہوں تیرے محبوب کی امت میں ہوں۔ مولا جب کبھی بھی جیسے بھی گناہ ہوئے وہ ہوئے، لیکن تو نے آواز دی اور میں آ گیا، اب جو بھی کچھ میں گناہ دنیا داری کر کے آ رہا ہوں ان سب کی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے،
बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ कर यहाँ पे माफी मांग ली, हाथ दिखा दिए, मौला देख मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया, तू बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर। अब हाथ बांध लिए गए। एक चीज रह गई थी, वो ये कि ये बंदा जब मस्जिद में आया था तो दुनियादारी को तो छोड़ आया था, रिश्तेदारों को, अजीजों अकारिब को, बच्चों को छोड़ आया था, एक चीज साथ लेकर आया था और वो था इसका नफ्स, वो था इसका नफ्स। अब जैसे इसने हाथ नाक के नीचे बांधे, अब कहा कि मौला देख मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। गोया नाक के नीचे हाथ बांधकर बंदा अपने नफ्स को छिपा रहा है कि मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। और खवातीन सीने पर इसलिए बांधती हैं कि खवातीन का जो सेक्स पावर होता है वो सीने से उभरता है और वो इसको छिपा रही होती है कि मौला हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे इंशाअल्लाह अलहम्दु से बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।